انشاءاللہ روحی بھی مایوس نہیں ہونا چاہتی تھی، تبھی پھر سے ایک نئی امید باندھے خود کو نارمل کرنے میں کامیاب تھی۔ چائے بھی آ چکی تھی۔ سب اچھا ہوگا، مت سوچو، چائے پیو۔ تمہاری مدد کے ساتھ ساتھ ایک مدت سے تمہارا خیال رکھنے کی تاکید بھی کی جاتی ہے مجھے۔ جانتی تو ہو تم مجھے عزیز ہو کیونکہ تم میری دوست ہو، لیکن تم مجھے بے حد عزیز ہو کیونکہ تم بائی کو پیاری ہو۔ سمن بھی پرانی دبی راکھ اکثر ریتی تھی، مقصد بس روحی کے دل کو بدلنا ہوتا تھا، جو شاید اس نے پتھر کیا ہوا تھا۔ وہ واقعی اسے پیاری تھی، ورنہ فراز رحمان جس کی ایک دنیا دیوانی تھی آج تک اکیلا نہ ہوتا۔ شاید اس کی محبت آج بھی منتظر تھی۔ وہ روحین توقیر ہمدانی کا، روحین سکندر بننے کا خواہاں تھا تاکہ وہ اسے روحین فراز بنا سکے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ روحین کی زندگی بس ابتدا تھا۔ تبھی اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی مگر محبت قائم رکھ دی۔ یہ تو محبت تو آسمانی تھی، تو پھر کیسے زمینی بندشوں سے مٹ جاتی؟ روحی آج بہت مدت بعد فراز کے لیے سوچنے پر مجبور تھی۔ وہ مہربان تھا مگر روحی ہو کر بھی نہیں تھی۔ کمینے کہاں ہے تو؟ آج شام گھر پہ مل مجھے۔ عبید اپنے آفس میں تھا، چہرے پر سخت معنی تاثر لیے وہ رولنگ چیئر پر دراز ہوئے بولا تھا۔ دوسری طرف بھی فل سوٹ بوٹ کس کے اپنے آفس میں انٹر ہوتے ارسل منصور کے چہرے پر ہنسی ابھری تھی۔ کمینہ یہی ہے اسی دیس کی گلیوں میں، تو آ جا۔ میں نہیں آ رہا، تیری وہ حیا نامی بہن مجھے کرنٹ مارے گی۔ شرارت سی ایک بار پھر دل جلی افسردگی بنی تھی۔ عبید بھی ہلکی سی لطافت لیے مسکرا دیا تھا، نہیں مارے گی، تیری حفاظت کے لیے عبید ملک جیسا بجلی کا جھٹکا ہے نا ہینڈل کر لے گا۔ یہ بتا تو نے اس حیا کا کیا سوچا ہے؟ ساری زندگی حسرت زدہ ہی رہے گا؟ میں تو کہتا ہوں اس بلا کو تو اپنے گھر ہی لے جا۔ بھیج انکل آنٹی کو۔ عبید کی دلکشی پر تو خود غرضی کا نمایاں رنگ چڑھا دیکھ کر مقابل بھی کہکا ابھر چکا تھا۔ موصوف اپنے آفس کے باہر ہی ریلنگ سے چپکے کھڑے تھے۔ کیوں میری رہی سہی عزت کا جنازہ نکلوانا چاہتا ہے؟ یار عزت بڑی پیاری چیز ہے، دل چاہتا ہے اب حسرت زدہ ہی رہ لوں، ماما اور بابا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ ارسل کے چہرے کی ویرانی ایک بار پھر لوٹ آئی تھی، دوسری طرف بھی بے بسی کا رنگ غالب ہوا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس بد دماغ کو سمجھا سکوں، لیکن تو ایک بار اس سے بات کر، ہو سکتا ہے اس کی عقل کے پردے ہٹ جائیں۔ عبید کے چہرے پر گہری فکر اور اپنائیت تھی۔ ارسل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ محبت تو اس دل والے کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ حسن اور شرارت کا اعلیٰ شاہکار تو اب عشق کا بیمار دکھائی دے رہا تھا، مقابل بھی دل بھی غم کھا رہا تھا۔ کیا واقعی مجھے ایک بار پھر اپنی ذلت کا خطہ مول لینا چاہیے؟ ارسل کا سوال بے چینی، اضطراب اور حسرت لیے تھا۔ تو ہی تو کہتا تھا کہ یا تو یک طرفہ محبت کر لو یا پھر عزت بچا لو۔ عزت بچائے گا تو محبت کے قبیلے سے خارج کر دیا جائے گا، محبت کو جاری رکھے گا تو ممکن ہے یہ تجھ پر کسی پل مہربان ہونے کا رزق لے ہی لے۔ عبید ملک کی اس قدر گہرائی میں کہی بات ارسل کو حیران ہی تو کر گئی تھی۔ ایسا انکشاف تو حیران کن تھا۔ یہ لفظ تو کسی عاشق یک طرفہ کے ہی ہو سکتے تھے۔ ارسل کو نہ چاہتے ہوئے بھی عبید اور خود دونوں پر دکھ سا ہوا۔ دونوں ہی پاگل تھے انتہا کے۔ تو گیا میری جان، گوڈے گوڈے عشق کے سمندر میں غرق ہوتا ہوا میرا گھمنڈی شہزادہ۔ ہائے ہائے دل کو بندہ کہاں گاڑ کے آئے عبید کہ جہاں اس کی خواہشیں دب جائیں۔ ارسل کی ٹھنڈی سرد ترین آہوں میں لپٹی یہ حسرت عبید ملک کو بھی اپنی سی لگی۔ تبھی ہی طلسمی شہزادہ بڑا ہی دلخراش مسکرایا تھا کہ ہر منظر تک دل پر ہاتھ دھرے تڑپ اٹھا تھا۔ یہ ہمیں دبا دے گا، خود تو ابھر کر رہے گا۔ زندگی تیرے لیے بھی میرے والا ستم لیے کھڑی ہے ارسل، ہم دونوں کی قسمت بھی میل کھاتی ہے۔ پتہ نہیں تیری خوشی پر میرا سایہ کیسے پڑ گیا، کم از کم تو اس عظیم ظلم کا مستحق نہ تھا۔ ایک کوشش کر لے میری تسلی کے لیے ہی سہی۔ عبید کو دکھ نے آن جکڑا تھا، ارسل کے دل میں بھی ہلچل ہوئی تھی۔ عبید ملک کے لہجے کی یہ لازوال مایوسی اس کا دل دہلا گئی تھی۔ سچ ہی تھا کہ دونوں ہی یک طرفہ محبت کے عذاب میں تھے۔ محبوب تو کسی اور رقیب پر فریفتہ تھا اور ستم یہ کہ عبید ہی ارسل کا رقیب تھا۔ اسے اس بات کی اب بے حد تکلیف تھی۔ ارسل منصور اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبب اسی کی وجہ سے تکلیف کے لمبے مرحلے میں تھا۔ بکواس نہ کر، آج یہ کہا ہے تو نے، آئندہ خود کو میرے دکھ کی وجہ کہا تو جان لے لوں گا تیری۔ تو میرا دل ہے عبید، ایسے کرے گا تو ارسل منصور کو سیدھا سیدھا ہارٹ اٹیک ہوگا۔ ارسل لرزی آواز میں عبید کو وارننگ دیتے ہوئے دکھ لیے بولا تھا۔ دوسری طرف تو بس تپش تھی، دکھ تھا اور بہت زیادہ دکھ تھا۔ اچھا معاف کر دے، عبید بے بسی لیے عاجز اور بجھا لگا تھا۔ سوچوں گا
نخرے تو اب ارسل کے قابل دید تھے۔ عبید نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ اف، یہ ان دنوں کی دل چیرتی ہنسی، یہ بھی سوچ کے حیا تک کیسے پہنچنا ہے۔ بات کر اس سے اور کل مجھ سے مل، اب رکھتا ہوں۔ عبید زیادہ بات نہ کر پایا تھا۔ دوسری طرف بھی ایک ہار سی تھی، قسمت کے اس لاحاصل دائرے نے دونوں کو کملا کر کے رکھ دیا تھا، بلکہ چکرا کر سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بھی چھین لی تھیں۔ اللہ نے چاہا تو کل اچھی خبر ہی ملے گی، آپ اداس نہ ہوں۔ فون کان سے لگائے مکمل نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا۔ لپسٹک آتے ہی وہ رگڑ کر صاف کر چکی تھی۔ اس جلاد کی، اس خواہ حکم جاری کرنے کی عادت اسے ناگوار لگی تھی، مگر اسے جو نصیحتیں گھر سے مل چکی تھیں، اس کے بعد وہ جناب گھمنڈی حاکم اور جابر عبید ملک کی کوئی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ موصوف کی بے ادبی ہو جاتی۔ روحی نے اسے اپنے کلینک پہنچتے ہی کال کر دی تھی اور اب وہ شام کو ہی گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ اس کا دل ہاسپٹل میں اس کے بعد لگا ہی نہیں تھا۔ فل وائٹ سے بہت پیارے کڑھائی دار سوٹ میں روحین لگ تو حسین رہی تھی، مگر چہرے پر بوجھل پن ضرور، ایک اداسی بنا ہوا تھا۔ انشاءاللہ دعا کرو بس مکمل، پتہ نہیں دل بہت گھبرا رہا ہے۔ روحی کی اداسی اور بے چینی تو فطری تھی۔ نہ گھبرائیں میری سنڈریلا، اللہ پاک سب خیر کریں گے۔ مکمل نے روحی کی اداسی دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خود بھی جانتی تھی کہ روحی کم از کم آج پرسکون نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر بار جب بھی ارتضیٰ کے ملنے کی کوئی امید جاگتی تھی تو ایک لاحاصل سی بے قراری بھی اس کے وجود کا حصہ بن جاتی تھی، جسے دور کرنا پھر مکمل کے بس میں بھی نہیں رہتا۔ آمین۔ تم بتاؤ، عبید سے سوری کیا تم نے؟ دیکھو وہ تمہیں لینے بھی آیا تھا، تمہارے اتنے بڑے ستم کے باوجود وہ تم پر مہربان ہے، تو اس کی قدر کرنا۔ سوری ضروری نہیں، منہ سے کرو، اپنے رویے سے اسے احساس دلاؤ۔ میں نہیں چاہتی مکمل کہ تمہیں کبھی بھی اداس دیکھوں۔ اللہ تم پر بے حد مہربان ہے کہ اس نے تمہیں عبید جیسا محرم دیا۔ روحی ایک بار پھر اسے اپنی خوش قسمتی پر ایمان لانے کا کہہ رہی تھی۔ مکمل نے خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر عبید ملک کی تصویر کو۔ نہ جانے کیوں آج ہلکی سی خوش قسمتی کا گمان سا اسے بھی ہوا۔ وہ کتنا مہربان ہے، اس کا علم صرف مکمل سکندر کو ہے۔ حاکم سرا ٹھیلا، بس حکمرانی کا فن آتا اسے، دل لبانا تو اس نے سیکھا نہیں۔ نہ مسکرانا، نہ مسکراہٹ دینا، تکلیف دینا ہے بس، انداز بدل بدل کر، اور جب تکلیف کی عادت سی ہونے لگے تو ایک نئی مہربانی کر دیتا ہے، ظالم کہیں کا۔ مکمل نے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر قابو پائے اس کی تلمسی آنکھیں یاد کرتے سوچا، کوئی بے ادبی نہیں کرے گی مکمل اس نواب زادے کی۔ مکمل کا جواب سن کر روحی کو بھی کچھ حقیقی تسلی ملی تھی۔ گڈ، سمجھو اسے، اس کا خیال رکھو، تمہاری اصل محبت کا حقدار صرف عبید ملک ہے، اس سے جتنی ناانصافی تم سے ہوگی وہ بہت تھی۔ اب مہربان رہو، قربان رہو، یہ جو رشتہ ہے یہ اس دنیا کا سب سے مقدس رشتہ ہوتا ہے مکمل، اس کا رتبہ بلند رکھنا پڑتا ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ روحی محبت اور شفقت لیے اسے قائل اور مائل کرنے میں لگی تھی، اور مکمل سکندر تو چپ سی تھی۔ جی آپ ہی سمجھ گئی ہوں۔ مکمل تو شاید واقعی سمجھ گئی تھی۔ روحی کو پھر سے ایک بار تسلی دیے وہ فون رکھ چکی تھی۔ ارے میری سہیلی کب آئی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ مکمل کے مڑنے کی دیر تھی کہ حیا گرم جوشی سے بنا نہ کیے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوتی اس تک پہنچی۔ اس رکیب کو دیکھ کر اسے آج ناگواری سی ہوئی، مگر مکمل منہ پر مسکراہٹ سجا کر ویسی ہی محبت سے مسکرائی تھی۔ صبح آ گئی تھی، آپ شاید سوئی ہوئی تھیں، مکمل نے اندازہ لگائے کہا تو حیا بھی سر ہلانے ہنس دی۔ ہاں یار، اب بوریت دور کرنے کو ایک سونا ہی رہ گیا ہے نا، چلو آؤ باہر چلتے ہیں۔ اور یہ تم نے آج میک اپ کیوں نہیں کیا؟ ارے لڑکی نئی نئی دلہن ہو، سج سنور کر رہا کرو، ایک یہی تو ہتھیار ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرو۔ حیا اس کا بنا میک اپ آپ کے پہلے سے 1000 گنا خوبصورت چہرہ دیکھ کر یوں تو حسد لیے تھی، مگر چہرے پر وہ کمال کی آفریبی لانے میں بھی کامیاب تھی۔ مکمل کو خود بھی پتہ تھا کہ وہ بنا کسی چیز کے لگائے بھی بہت پیاری ہے۔ مکمل بس ہلکا سا مسکرائی تھی، مگر حیا خود ہی اب ڈریسنگ سے بہت لائٹ پنک کلوتھس اٹھائے چہکتی ہوئی اس کی سمت آئی۔ اچھا چلو یہ لگا لو، تھوڑی تو دلہن لگو نا۔ حیا کی اس قدر فرمائش پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لپ گلوز لگانے آئینے کے سامنے ہوئی، جس کے لگنے کے بعد حیا بھی ستائشی نظر لیے رشک زدہ ہنس دی۔ پھر وہ دونوں ہی باہر نکل گئے۔ حیا کا دوسرا پلان یہی تھا کہ وہ مکمل سکندر کا انداعتماد حاصل کرنے کے بعد وار کرے، اور وہ اس میں لگ چکی تھی۔ تم مکمل سکندر کو اپنا غلام بناؤ اور وہ بن جائے۔ کتنی بڑی خوش فہمی ہے نا تمہیں، بے حس کہیں کہ ابھی بھی میرا پیارا ہاتھ تمہاری دن والی جنگلی گریوٹ سے ہلکان ہوا پڑا ہے۔ آئینے کے سامنے اپنا جادوئی حسن کچھ مزید بڑھانے کو وہ اپنے گلابی ہونٹ اب گاجری لپ گلوز سے سجائی اس واش روم میں
غصے گھمنڈی کو کوس رہی تھی، گویا شکار خود ہی اپنے شکاری کو موقع فراہم کر رہا تھا۔ بہت نفیس سی ڈھیلی ڈالی میرون شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے محترمہ نہ جانے رات کے اس پل کس لیے اس قدر قیامت خیزی سے خود کو نکھار رہی تھیں۔ لپ گلوس بہت نفاست سے لگائے اب وہ اسے سامنے رکھے ایک روئی سڑی شکل اپنے ہاتھ پر ڈالے دکھی ہوئی تھی۔ ادھر واش روم کا دروازہ کھلا اور ادھر مکمل کے چہرے پر رنگ لہرائے، تیکھی شکل لیے، منہ پر سنجیدگی کا سخت کھول چڑھائے۔ وہ جیسے ہی مکمل کی جانب مڑا تو ایک غضبناک نظر ڈالے ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس تک پہنچا تو گویا اب خیر نہیں تھی مکمل سکندر کی۔ ایک نظر وہ اسے سر سے پاؤں تک گھورتا، اس کے چہرے کی گھبراہٹ اگنور کرتا اس کے بالکل سامنے پہنچا۔ مکمل کو لگا بس اب اس کا سانس کھینچ لے گا، اس کا دل اپنی گرفت میں لے کر اسے بے جان کر دے گا۔ عبید کے چہرے پر غصہ تھا اور مکمل کے چہرے پر گھبراہٹ مکمل طور پر ضبط کی گئی، صاف واضح تھی۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ بہت سختی اور تنے چہرے کے ساتھ وہ اس کی کاجل والی آنکھیں اور لپ گلوز والے ہونٹ دیکھے خفا ہوئے محدود تنی سختی سے دھاڑا تھا۔ نہ جی، آج مکمل تم سے ڈرنے والی نہیں تھی مسٹر خروس، آ تو گئی ہے، لپ گلوز کے بنا میں نہیں رہ سکتی، آپ کے کہنے پر اپنی من پسند لال لپسٹک سے دستبردار ہو گئی ہوں۔ پیچھے ہٹیں، مکمل کی دیدہ دلیری پر اسے اب طیش آ چکا تھا۔ رات کے اس وقت اسے لگا کہ تم نے کون سے جھنڈے فتح کرنے ہیں، ہٹاؤ اسے، اگلی وارننگ نہیں ملے گی۔ تمہیں اپنے ایک ہاتھ کی گرفت اس کے کندھے پر ثبت کیے وہ سائیڈ سے ٹشو اٹھائے اب اس کے بالکل سامنے ہو کر اس کا سارا نفاست سے کیا سنگار بذات خود بے دردی سے مٹا چکا تھا۔ مکمل تو ہونک زدہ پتھر بنی اس بندے کی تڑیاں دیکھ دیکھ کر صدمے میں تھی۔ اس سے پہلے کہ عبید کی نظروں میں بے خودی آتی وہ خود ہی کچھ دور ہوئی، مگر پیچھے ڈریسنگ تھا لہٰذا بمشکل 1-2 انچ کی دوری ہی ممکن ہو سکی تھی۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھے اریٹیٹ کر رہے ہیں۔ جب خود کو بے بس پایا تو جھنجھلاہٹ میں بڑبڑا گئی۔ عبید تو اسے اپنی آنکھوں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ مسئلہ تم ہو، میری بے چینی کا باعث بنو گی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اب کی بار سختی لیے اس کے چہرے پر انگلی پھیرے بظاہر نرمی سے وارن کر رہا تھا مگر حقیقت میں وہ خود بے جان ہو رہا تھا۔ اس سے برا اور کیا ہوں گے آپ؟ اتنی بے چینی ہے تو پھینک آئیں مجھے کہیں۔ وہ ظالم معصومیت کی انتہا لیے عبید کا دل مزید لوٹ گئی تھی، مگر مجال ہو جو وہ مدہوش سا خروس ذرا بھی مسکرایا ہو۔ پھینک نہیں سکتا، بہت مہنگی ہو۔ مکمل کا یہ سن کر منہ مزید لٹک چکا تھا اور دل میں شعلے جل اٹھے۔ قیمتی بھی تو کہہ سکتا تھا نا یہ جانور، گھمنڈی کہیں کا۔ دل میں گھٹتی ہوئی وہ خود کو اس ظالم کے ہاتھوں بے جان ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ مکمل کی نظر اچانک دوبارہ سے عبید کے اوپری ہونٹ کے تھوڑا اوپر مونچھ کے ہلکے ہلکے بالوں کے بیچ تل پر پڑی۔ یہ تل اس کے دماغ کو اب شدید جھٹکا لگا، وہ پوری لرز گئی تھی۔ نظر آنکھوں پر گئی تو مکمل کا رہا سانس بھی دم توڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ذہن میں جمع کا ہوا روحی کے لفظ قطار در قطار اس کا دماغ معاف کرنے لگے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اس بے یقین سے انکشاف سے مورتی بنی رہی اور پھر اچانک ہی اپنے دماغ سے یہ سب جھٹکتی ہوئی نارمل ہوئی۔ آپ کا کیا بھروسہ مجھ سے مہنگی آپ کے کسی کھاتے میں کیسے ہوگی؟ آپ کو لا دینی چاہیے۔ ویسے حیا نہ ملی تو سوچا چلو اس مکمل کو ہی شکار کرتے ہیں، تفریح کے سامان کو، یہ نہ سہی وہ ہی نہ سہی۔ اپنے خیال کو بری طرح جھڑکتی وہ عبید کی آنکھوں میں بے خوفی لیے بولی تھی اور مکمل کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ عذاب زدہ ہولناکی میں لپٹے لفظ سنتے ہی عبید کے سر میں درد کی ٹھیس اٹھی کیونکہ وہ اپنا بے انتہا غصہ مکمل ضبط کرتے اس کو چھوڑے وحشت ناک ہوتے مڑا تھا۔ تم اسی قابل ہو کہ عبید ملک تمہیں تفریح کا سامان ہی بناتا، مگر تم محبت ہو، تمہارا مقام تمہاری ہر زیادتی کے باوجود اونچا ہے اور میں تمہیں یہ نہیں بنا سکتا۔ رخ پھیرے وہ کرو لیے اس ایک اور ظالم وار پر ہلکان ہوئے سوچ رہا تھا۔ ہلکان تو وہ بھی تھی، اب چپ کیوں لگ گئی؟ کیوں آپ نے میری زندگی کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے؟ حیا سے محبت ہی تو محبت پر ڈٹ جاتے نا، میری تو جان چھوٹتی۔ مکمل بس کر دو، کیوں بیچارے کا ضبط آزماتی ہو؟ ارے نادان، وہ تو تمہارے سائے تک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا، پھر وجود کی باری تو بہت بات کی دنیاوی شے تھی۔ عبید کے چہرے کا ہر سایہ مٹ چکا تھا، اس بے رحم کو اب سزا دینی لازمی تھی اور وہ اسے قریب آئے اس پر بری طرح فوکس کیے اس کا کندھا پکڑ چکا تھا۔ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، جیتے جی تو ہرگز نہیں۔ تو گویا وہ اسے مر جانے کی صاف صاف نصیحت کر رہا تھا۔ مکمل کا دل چاہا اس کا
شوخا منہ نوچ لے۔ اس کے چہرے کی خماری اور وحشت ناک تکلیف میں لپٹی سنجیدگی اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ مرے میرے دشمن، میں بھی نہیں مروں گی آپ کے جیتے جی، ہٹیں مجھے سونا ہے۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی گھبرائی آواز میں وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیلے فوراً بوکھلائی ہوئی بیڈ کی طرف گئی اور بلینکٹ ہٹائے اس کے اندر گھس کے بیٹھ گئی۔ عبید اب ہلکی سی مسکان چہرے پر لائے اس کے لیٹنے سے پہلے اس تک پہنچا اور پورے حق سے بیٹھتے ہی اپنا سر محترمہ کی گود میں درے، آنکھیں موندے، ٹانگیں سیدھی کیے لیٹ گیا۔ مکمل تو اس اچانک کے خطرناک اور بے تکلیف رد عمل اور اپنی معصوم گود میں اپنے باری ذلات کے سر کا بوجھ محسوس کیے منہ کے زاویے بگاڑ کر اسے پتھر بنی گھونٹ چکی تھی، جو اب بڑے مزے سے اپنی آنکھوں میں مصنوعی شرارت لیے انہیں کھولے نظر اٹھائی اسے دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ واقعی کس قدر ظالم تھا۔ مکمل کا دل پوری رفتار سے دھڑکا۔ اوہ ہیلو، اٹھے یہاں سے، میری معصوم گود اور یہ میری ٹانگیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ مکمل کی منمنائی آواز پر وہ تو ڈیڑھ بنے ہلا تک نہیں تھا۔ اب تو مکمل کا دل اس مفت خور بندے کو جھنجھوڑنے کا کیا تھا، اور عبید اگر مکمل کے اتنے بڑے ظلم پر یہ نہ کرتا تو شاید آج اس کے دماغ کی نس واقعی پھٹ جاتی۔ نہیں مرتی تم میرے معصوم سر کے بوجھ سے۔ میری بے چینی کا علاج تو یہ ہے مکمل سکندر، تم سب سوچ لیتی ہو مگر ابھی وہاں تک تمہاری پہنچ نہیں جہاں عبید ملک کا دماغ رہتا ہے، لہٰذا اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانا بند کر دو۔ شوہر کی خدمت تمہارا فرض ہے، سر دباؤ میرا، اور میں نے یہی سونا ہے، چوں چاں کی تو گلا دبا دوں گا۔ مکمل کو حکم کرتا وہ بڑے غرور سے اپنا پہلا حق وصول کیے اتر آیا۔ مکمل کا ہاتھ تو بالکل انکاری تھا کہ وہ اس بندے کو ٹچ بھی کرے، مگر اس جلاد کا حکم اور انداز ہی ایسا تھا کہ مکمل منہ بسوڑے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ چکی تھی۔ یہی مسائی تاثیر تو اس دل جلے کی اذیت ناک تکلیف کا علاج تھی۔ اب وہ درد دینے والی سے ہی اس کا مرہم بھی وصول کر رہا تھا۔ مکمل کے کچھ دیر پہلے کہے الفاظ اس کا دل بھلے چیر گئے تھے مگر وہ پھر بھی افضل تھی، اس لیے کہ وہ عبید ملک کی محبت تھی۔ میں آپ کی ملازم نہیں ہوں سر، تو مکمل نے کبھی اپنا سر نہیں دبایا۔ میں آپ کے لیے کیوں اپنی نیند حرام کروں؟ دیکھیں پلیز، بس 10 منٹ ٹھیک ہے نا؟ مکمل کی لرزی آواز اور معصومیت تو عبید سے کوئی اور علاج لینے کا تقاضا بھی کر رہی تھی، مگر ابھی یہ بہت جلدی تھا۔ اس نے اپنی پیشانی پر رکھا ہاتھ پکڑے، اب وہ وہی ہاتھ کھینچے اپنے سینے پر درے، آنکھیں دوبارہ بند کر گیا تھا۔ مکمل کا ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اب گرفت مکمل جیسی نازک تھی۔ مکمل کا دل بھی پرسکون سا ہوا۔ اف، یہ شخص آنکھیں بند کیے تو زیادہ ظالم تھا۔ ساری رات جتنی عبید ملک کی بے سکونی بنو گی وہ اتنی تمہاری نیندیں حرام کرے گا۔ باقی تمہارا میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہی سر کا درد بڑھ گیا تھا۔ دل پر اس لیے رکھا ہے کہ یہاں درد کی کمی نہ ہو پائے۔ دل کا درد زیادہ لطف دیتا ہے مجھے۔ بند آنکھیں کیے وہ بولتا ہوا اسے بے جان کر گیا تھا۔ کیا بتاتا کہ سر کا درد تو ہر مسیحائی کو نامنظور کرتا ہوا اس کی رگیں درد میں لپٹا چکا تھا۔ وہ اس شخص کی بظاہر بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگا کر وہ تکیہ ٹھیک کرتی نیم دراز سی ہو کر ریلیکس ہو گئی تھی۔ شاید ایسی سزا اسے منظور تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جی ہاں، پہلی مسکراہٹ جس کی وجہ عبید ملک تھا۔ یا اللہ، اس بندے کو میرے اتنے ہی قریب رکھیے گا، نہ زیادہ پاس نہ زیادہ دور۔ یہ ظالم تو نہیں ہے، جلاد بھی نہیں ہے، کسی کی محبت بھی نہیں ہے، کسی سے محبت کرتا بھی نہیں ہے، یہ بس عبید ملک ہے۔ اسے پلیز تھوڑا سا میرا ہی رکھیے گا، اس کا تھوڑا سا میرا ہونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ مکمل کی ساری خفگی ہٹ گئی تھی۔ وہ عبید پر ظلم کبیر کرنے کے بعد انتہا کی مہربان ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نئی تڑنگ چمک اٹھی تھی۔ نظر اپنے ہاتھ پر گئی تو فدا سی ہوئی وہ اپنے دل پر۔ اپنے ہاتھ کے نیچے اس کا ہاتھ دھرے سو رہا تھا۔ مکمل نے پھر سے اس کے دل کو دیکھا۔ دل چاہا کہ وہ دوسرے ہاتھ سے اسے چھو کے دیکھے۔ یہ تمہارا دل، یہ آنکھیں مجھے تھکا رہی ہیں۔ تم کیا ہو عبید ملک؟ مجھ جیسی بے چین روح اور بے جان وجود والی میں کیوں سکون برتے جا رہے ہو؟ تمہارا مجھ پر رعب جمانا آج مجھے اتنا اچھا کیوں لگا؟ ویسے تو تم وبال جان ہو، پر تم کچھ اور بنتے جا رہے ہو۔ اب مجھ تمہیں دیکھوں یا آنکھیں بند کیے نیند کو پیاری ہو جاؤں، پر آج تمہارا یہ انداز دیکھنا مجھے نیند سے زیادہ اچھا لگے گا۔ آج کی نیند تمہارے گھمنڈی پن پر وار دی میں نے۔ کیا یاد کرو گے کہ کبھی مکمل سکندر ملی تھی؟ پگلی تو بالکل ہی اس کے جادو میں لپٹ گئی تھی۔ محبت سے بھری نظریں اب عبید ملک پر ساری رات ثبت رکھنے والی تھیں۔ کمرے کی مدہوش کرتی مدھم روشنی اور خاموشی عبید ملک کی سانس کا تھکا
مدھم تسلسل اور خود مکمل سکندر کی مسکان اور دل کی اوپر نیچے ہوتی دھڑکن کے آنکھیں بھی کہہ اٹھیں کہ ایسا دل نشین نظارہ تو پہلی بار دیکھا ہے۔ پہلی بار دو ظالم جلادوں کو ایک دوسرے پر رحم دل اور مہربان ہوتے دیکھا گیا تھا۔ مکمل کی ہر بے چینی وہ شخص اپنے اندر جذب کر رہا تھا اور کرتا چلا گیا، مگر عبید کی جلمسی آنکھیں بظاہر تکلیف کی شدت سے بند تھیں۔ جو ایک نہیں ہوتے وہ ایک ہونے کے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔